آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امام حسین کا پالا ہوا شیر ابو الحارث 10 محرم الحرام کو ان کی لاش اقدس کی حفاظت کرنے کیسے پہنچا، اور ابو الحارث کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اور امام حسین کے بچپن میں پالے گئے شیر کو کیوں آزاد کیا، اور ابو الحارث نے یزیدی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین نے ایک چھوٹا سا شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت ہی پیار تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ابو الحارث یعنی شیر بڑا ہوتا گیا۔ کچھ صحابی امام حسین اور ابو الحارث کو پیار کرتے دیکھتے تو ان سے برداشت نہ ہوتا۔ اسی حسد اور تکلیف کی بنا پر انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین کا شیر جوان ہو رہا ہے اور ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ یہ جنگل میں رہنے والا جانور ہے، اسے جنگل میں ہی چھوڑ آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل آپ لوگوں کو یہ شیر یہاں نظر نہیں آئے گا۔ شام ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے پاس گئے اور فرمایا، بیٹا، تمہارا شیر جوان ہو گیا ہے اور میرے صحابی سے خوف کھاتے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو شیر کہیں انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مسکرائے۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آئندہ یہ شیر یہاں نظر نہیں آئے گا۔ بس ایک گزارش ہے کہ آج کا دن اسے میرے پاس رہنے دیں، کل میں اس کو جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بیٹا حسین، آج کیا کرو گے؟ حسین نے فرمایا، دیکھیں نانا جان، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کو سینے سے لگایا۔ پھر جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے گئے تو ابو الحارث نے کہا، آج جلدی احسان کیسے؟ مولا نے ابو الحارث کو ساری بات بتائی تو ابو الحارث نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے کہ میرے سے ایک ملاقات ضرور ہو۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ ضرور دیکھو، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر میرے سے ملاقات کے لیے چلے آنا۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، مجھے بلانے کون آئے گا؟ کیا مجھے آواز آپ دیں گے؟ کہا، نہیں۔ پھر کہا، کیا آپ کا بھائی عباس علمدار دیں گے؟ کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، مجھے آواز کون دے گا؟ امام علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ آواز دیں گی یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی؟ دوستو، کربلا میں آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر اماں فضا نے ابو الحارث یعنی شیر کو آواز دی تھی، اور وہ روز عاشور کی شام جب امام حسین شہید ہوئے اور بی بی نے شیر کو آواز دی کہ اے ابو الحارث، جلدی آ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں، کہ ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ادریس عبداللہ بن کہتے ہیں کہ بی بی جب امام علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد کے لشکر نے لاش اقدس کو پامال کرنے کا دوبارہ حکم دیا تو حضرت زینب خاتون سلام کے پاس آئیں۔ جناب فضا باہمت اور باکمال خاتون تھی۔ کہا کہ بی بی، میں ایک روز سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شیر سامنے سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا کی کنیز ہوں۔ جب شیر نے یہ سنا تو غراتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں۔
کہ یہ لوگ فرزند رسول کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں اور اس کے پاس گئیں، کہا اے ابو الحارث اپنا سر اٹھا۔ فضا نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام کے لاشا پر آیا اور بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ جب لشکر والے مولا حسین کی لاش اقدس کو پامال کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر جسم اقدس کو گھیرے ہوئے ہے، تو عمر سعد نے لشکر سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ایک فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا۔ چنانچہ وہ بے قابو ہو کر واپس لوٹ گئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تو جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ کو سنائی اور اس طرح لاش عطر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علی کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھیں۔ انہوں نے رحلت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنیں۔